نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. ذی قدر علماء کرام اور میرے لیے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع عام میں میرا موضوع نوجوان اسلامی جد و جہد کا ہراول دستہ کے عنوان سے معنون ہے. میں اپنی بات کا آغاز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، حشر کے میدان میں کوئی آدمی اپنے پاؤں ہلا بھی نہیں سکے گا حتی یسأل عن خمس، جب تک اللہ کی عدالت میں 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا. پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اللہ عمر کے بارے میں پوچھیں گے. میں نے تجھے اتنی لمبی زندگی دی تھی، 80 سال 100 سال، اس زندگی کو کہاں پہ لگا کے آیا. دوسرا سوال عن شبابہ فیما افناہ، اللہ پوچھیں گے میرا بندہ میں نے تجھے شباب دیا تھا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں پہ خرچ کر کے آیا. اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا من این اکتسب وفیما انفقا، اللہ پوچھیں گے میرا بندہ میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اسے کیسے کمایا، کہاں پہ لگایا. پانچواں سوال اللہ علم کے بارے میں پوچھیں گے، اس پہ عمل کتنا کیا. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے پہلا سوال عمر کے بارے میں بتایا. عمر میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے. جوانی اس میں آ گئی، لیکن الگ سے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ نوجوان ہر معاشرے کا وہ اہم ترین حصہ ہیں کہ جن کے بغیر کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا. نوجوان معاشرے کا وہ اہم ترین حصہ ہیں، نوجوان معاشرے کا سرمایہ ہیں، نوجوان معاشرے کی جان اور روح ہیں، نوجوان معاشرے کا کیپٹل ہیں. جس قوم کے نوجوان باہمت ہوں، جس قوم کے نوجوان غیور ہوں، جس قوم کے نوجوان صالح ہوں، جس قوم کے نوجوان غیرت مند ہوں، وہ قوم ترقیاں کرتی ہے، اس قوم کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے. اور جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، بد عمل ہو جائیں، بد کردار ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، فحاشی عریانی کے رسیہ ہو جائیں، شرک و بدعات کے عادی ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو عزت نہیں دے سکتی. دنیا کی ساری ایٹمی طاقتیں مل کر بھی اس قوم کو عروج پہ نہیں لے کے جا سکتی. جس تحریک کا ہر اول دستہ نوجوان بن جائیں، جس انقلاب کا ہر اول دستہ نوجوان بن جائیں، ان نوجوانوں کو دنیا کی کوئی طاقت ان کی منزل سے نہیں ہٹا سکتی. تاریخ اسلام ہمارے سامنے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بطخا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا یہ مہتاب نمودار ہوا، اور 23 سالہ دور نبوت ہے، تھوڑی سی مدت ہے، لیکن پیارے پیغمبر نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جس کی نگہبانی،
جس کا ہرول دستہ وہ نوجوان تھے. سب سے پہلا اس امت کا سب سے پہلا مومن حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام لاتا ہے 38 سال کا نوجوان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں 30 سال کے نوجوان ہیں. سعد، سعید، طلحہ، زبیر، یہ جتنے نوجوان اس اسلام کی تحریک کا ہرول دستہ بنتے گئے اور اس تحریک کی بنیادوں میں اپنا خون لگاتے رہے اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہ نوجوان اپنے حقیقی بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ شکر کر تیری تلوار کے نیچے میرا سر تیرا سر میری تلوار کے نیچے نہیں آ گیا، نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے تھے. یہی نوجوان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر مار مار کے تھک جاتے ہیں. ابو جہل مار مار کے تھک جاتا ہے. امیہ کا نمبر آتا ہے، وہ مار مار کے تھک جاتا ہے. عتبہ کا نمبر آتا ہے، شیبہ کا نمبر آتا ہے. حضرت بلال تپتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ کر بھاری چٹان کے نیچے احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں. کافر کہتے ہیں بلال پھر بھی اس کا نام لے گا. بلال مسکرا کے کہتا ظالموں، اسے مارنے کا جتنا مزہ تمہاری مار کھاتے ہوئے اور تمہاری مار کھاتے ہوئے اس پتھر کی چٹان کے نیچے جو زندگی کا مزہ آ رہا ہے وہ آج تک نہیں آیا. ایسے نوجوان، یہ تو مرد ہیں. مرد معصوم مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو جہل نے کہا سمیہ باز آ جا، نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تجھے جان سے مار دوں گا. حضرت سمیہ کہتی ہے ابو جہل تجھے اپنی چودراہٹ پہ ناز ہوگا، مجھے پیغمبر کی رسالت پر ناز ہے. تجھے اپنی چودراہٹ پر ناز ہوگا، مجھے محمد الرسول اللہ کی صداقت پر ناز ہے. تجھے اپنی حکومت پر ناز ہوگا، مجھے پیارے پیغمبر کی نبوت پر ناز ہے. جو کرنا چاہتا ہے کر لے. سمیہ ایک بال کے برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی. اور آج کے اس دور میں جب پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے، محکوم ہے، مغلوب ہے، پوری دنیا میں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مکھی مچھر کی طرح مارا جا رہا ہے، اس کے لیے بولنے والی کوئی زبان نہیں، اس کی تائید میں اٹھنے والا کوئی ہاتھ نہیں، اس کی تائید میں لکھنے والا کوئی قلم نہیں. اس پرفتن دور میں، اس افراتفری کے دور میں، اس مارا ماری کے دور میں نوجوانوں نے توحید و سنت کے ان شہیدوں نے یہ محنت کی ہے. یہ آج کا 15واں سالانہ اجتماع عام یہ کیا ہے؟ یہ ان قائدین کی محنت ہے. گلی گلی کریا کریا پھر پھر کر سارے نوجوانوں کو اکٹھا کیا. اور یہ اجتماع عام ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے. آج بھی پوری دنیا کے مسلمان نوجوانوں کو یہ پیغام ہے، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندیاں چاہتے ہو، آؤ نوجوانان توحید و سنت کی اس محنت کا حصہ بن جاؤ. اللہ تمہیں اونچا کر دے گا، اللہ تمہیں بلند کر دے گا، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا. اللہ کا وعدہ ہے للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزتوں کا مالک میرا اللہ ہے. اس نے معزز بنایا اپنے رسول کو، اس نے معزز بنایا ایمان والوں کو، موحدین کو. آج بھی اگر عزت چاہتے ہو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم سر بلند ہونا چاہتے ہو آؤ نوجوانان توحید و سنت کی اس محنت کا حصہ بن جاؤ. اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.